بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، نماز تراویح کے متعلق ذکر ہو رہا تھا، اور نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں اس کے اندر، اور مین مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے، کہ انسان نماز تراویح کب سے کب تک پڑھ سکتا ہے اس کو۔ تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، یعنی جب عشاء کا وقت ہو گیا تو انسان نے عشاء کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد نماز تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سفر میں تھا یا کسی کام کی وجہ سے کہیں گیا ہوا تھا تو اس کو جماعت نہیں ملی، تو وہ جیسے ہی گھر پہنچے تو وہ نماز تراویح گھر میں پڑھ سکتا ہے، اور اس کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے نماز تراویح کا وقت ہے۔ اور افضل وقت یہ ہے کہ عشاء کے بعد جیسے ہی جماعت ہوتی ہے عشاء میں تو اس کے ساتھ کوشش کرے کہ نماز جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جو امام ہوتا ہے نماز تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو اس نے 20 رکعتوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس نے 20 رکعتوں میں سوا پارہ یا جتنی وہ منزل پڑھنا چاہ رہا ہے اس نے ان رکعتوں کے اندر اس کو تقسیم کرنا ہے کہ میری منزل بھی پوری ہو جائے اور رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رکعتیں بچ جائیں، منزل جو اس نے تیار کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل بچ جائے رکعتیں مکمل ہو جائیں، تو وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے سب کا خیال رکھنا ہے، رکعتوں کا بھی، منزل کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جماعتیوں کا، مقتدیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ مقتدیوں کے اندر کچھ نوجوان ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اور کوئی سارا دن کام محنت کر کے آیا ہوا ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ اس نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی لمبی نماز پڑھائے، آہستہ آہستہ پڑھے کہ جناب دوسرے دن کوئی پڑھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو کہ یار آج گئے تو امام نے 2 گھنٹے لگا دیے، تو اس سے بہتر ہے ہم گھر میں پڑھ لیں۔ تو اس لیے اس کے اندر جو امام ہوتا ہے اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس نے سب کا خیال رکھنا ہے، نوجوانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی، کہ کیونکہ پیچھے میرے بزرگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی اس نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک اس انداز کے اندر پڑھے کہ اتنا جلدی میں بھی نہ ہو کہ کوئی سمجھ ہی نہ آئے کہ یعلمون تعلمون سمجھ آ رہا ہے باقی کچھ نہیں آ رہا، تو اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ پیچھے سننے والے جو ہیں وہ تھک جائیں، اس لیے سب کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ، خصوصاً ہوتا نوجوانوں میں ہے، بزرگ تو ماشاءاللہ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے ہی امام رکوع میں گیا تو جلدی سے شامل ہو گئے۔ تو اس لیے اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے، کن کا؟ منافقین کا طریقہ ہے کہ جو نماز تراویح کے اندر بیٹھا رہے اور ایسے بیٹھا رہے، تو جیسے ہی امام رکوع میں گیا تو فوراً جلدی سے بھاگ کر اس نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا۔ تو اب اس طرح اس کی ایک تو نماز ہی شروع نہیں ہوتی، اس نے قیام والی تکبیر ہی چھوڑ دی، اور رکوع والی تکبیر کہتے ہوئے اس کے اندر شامل ہوا ہے تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ سستی کر رہا ہے، تو نماز کے اندر سستی کون کرتے ہیں؟ جو منافقین ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اگر وہ تھک گیا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ جائے، لیکن امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی شامل ہو جائے، بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے بزرگوں کو بھی، اور جو تھک جاتا ہے ان کو بھی،
لیکن ایسا بیٹھنا نہیں ہے کہ ایسے بیٹھا رہے تو جیسے امام رکوع میں گیا تو پھر شامل ہو گیا، نہیں، امام کے ساتھ شامل ہو جائے لیکن بیٹھ کر شامل ہو تاکہ نماز کے اندر ہی وہ قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہے۔ اور آخری مسئلہ اس کے اندر اور بہت سے مسائل ہیں، جو مین مسائل ہیں وہ اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب امام اتحیات میں بیٹھا ہے، اب امام نے اتحیات مکمل پڑھ لی ہے، لیکن پیچھے جو مقتدی ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ اتنی جلدی نہیں پڑھ رہا اور اس نے عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی ہے، آگے درود شریف وہ پڑھ رہا ہے تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو اب وہ کیا کرے؟ امام کی اقتداء کرنا یہ واجب ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ تو یہاں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ امام کی اقتداء کرے، اور درود شریف اگر اس نے ایک ہی پڑھا ہوا ہے تو کافی ہے اس کے لیے۔ اگر عبدہ و رسولہ تک اس نے پڑھ لیا تو امام نے سلام پھیر دیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پڑھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ کے امام کے ساتھ وہ سلام پھیر دے، تو تاکہ اس کی جو اقتداء ہے امام کے پیچھے صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت مصطفیٰ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔